بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج کے ہماری یہ ویڈیو آیت نمبر 50 سورہ سبا سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں گمراہی پر ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہے۔ وإن اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس بنا پر ہے جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ خوب سننے والا قریب ہے۔ ولو ترى، اور کاش آپ دیکھیں، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، فلا فوت، تو وہ نہیں بچ پائیں گے، وأخذوا من مکان قریب، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی سے، قریب کی جگہ سے۔ وقالوا، اور کہیں گے وہ لوگ، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر۔ وأنى لهم التناوش، حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ان کے، من مکان بعید، اتنی دور کی جگہ سے۔ وقد کفروا به من قبل، حالانکہ وہ اس کا پہلے انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ چلاتے رہتے تھے تیر تکے، بلا تحقیق کے، یا وہ اٹکل پچو کی باتیں کرتے رہتے تھے، من مکان بعید، دور ہی سے۔ وحیل بینہم، اور پردہ حائل کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے ہیں، کما فعل، جیسا کہ کیا گیا، باشیاعہم من قبل، ان کے ہم جنسوں کے ساتھ پہلے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، فی شک مریب، گمراہ کن شک کے اندر۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قل کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں گمراہی پر ہوں، یا میں گمراہ ہو چکا ہوں، عن الحق، حق بات سے، فإنما أضل على نفسی، تو میری یہ گمراہی، اس کا وبال میری ذات پر ہی ہے۔ صاحب جلالین نے آگے اس کی وضاحت کی، اسم ضلالی علیہا، کہ میری گمراہی کا وبال وہ میری ذات پر ہی ہے، میری جان پر ہی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جا رہی ہے، من القرآن، وہ وحی قرآن کی صورت میں، والحکمت، اور حکمت کی صورت میں، یعنی حدیث کی صورت میں، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں یہ وحی ہے، ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے، لیکن دونوں ہی وحی ہیں، تو اس کی وجہ، ہدایت کی وجہ وہ یہ وحی ہی ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے لوگوں کو قریب کرنے کا، وگرنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان ضللت فإنما أضل على نفسی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر ہوں، چونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ گمراہی پر ہو ہی نہیں سکتے، بھی ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اور بات کو سمجھانے کے لیے اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے۔ صاحب جلالین نے آگے اس کے جو کلمہ ذکر کر کے توضیح کیا وہ ہے للدعائی، وہ دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ حالانکہ اس کو عام رکھا جائے تو اس میں دعا اور غیر دعا سب آ جائیں گی، کیونکہ عام کے اندر خاص آ جائے گا لیکن خاص کے اندر تو عام نہیں آئے گا، تو اس لیے انہو سمیع، وہ خوب سننے والا ہے ہر چیز کو، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے کہی، جو ہم کہیں گے، کائنات کی کوئی مخلوق بھی بولتی ہے تو وہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے سمیع کلمہ تو یہ صفت مشبہہ کے وزن پر ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سننے کی صفت کا پایا جانا، چاہے کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو۔ انسان کو سامع کہا جاتا ہے۔ اب سامع وہ جب کوئی بولتا ہے تو وہ سنتا ہے، اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو وہ سن نہیں رہا، جبکہ سمیع وہ ذات ہوتی ہے، کوئی بولے نہ بولے، صفت سماع اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ کی ذات سمیع ہے۔ قریب، اور وہ قریب ہے، یعنی اس کی ذات وہ قریب ہے، منا و منکم، ہم سے بھی اور تم سے بھی، فیجازینا و یجازیکم، وہ ہمیں بھی بدلہ دے گا، تمہیں بھی بدلہ دے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ولو ترى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، یہاں پر بھی صاحب جلالین نے خطاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہی اس کو منسوب کیا ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں، اذ جب، فزعوا، وہ ڈرے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، یا ڈرے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، عند البعث، جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
اب چونکہ ولو تری اذ فزعوا یہ جملہ شرط ہے، اس کا جواب شرط محذوف ہوتا ہے، ما قبل میں بھی آپ کو بتایا، تو اس کو صاحب جلالین نے واضح کیا، لرأیت امرا عظیما، اے کاش اگر آپ وہ منظر دیکھتے جب وہ ڈرے ہوئے بھاگ رہے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا۔ یہاں پر از کلمہ استعمال ہوا ہے، از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اذا وہ مضارع کے معنی ادا کرنے کے لیے کلمہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد فزعوا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر جو مستقبل میں ہونے والا کام ہے اس کو ماضی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوا قیامت کے بارے میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لتحقق وقوع الامر، اس کام کی وقوع ہونے کا یقینی ہونا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جیسے ماضی میں ایک کام ہو چکا ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں، تو مستقبل میں قیامت بھی برپا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا ماضی میں ایک کام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیشتر مقامات پہ آپ نے پڑھا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، وہاں پر بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ فلا فوتا تو نہیں بچ سکیں گے، لہم وہ لوگ، یعنی ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، منا ہم سے، ای لا یفوتوننا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ کر نہیں جا سکتے۔ فلا فوتا یہ لا نافیہ للجنس ہے، اور فوتا یہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر صاحب جلالین نے یہاں پر محذوف ذکر کی ہے، فلا فوت لہم، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بچ کر نکلنے کی کوئی جگہ کوئی موقع نہیں ہوگا، لا یفوتوننا وہ ہم سے نہیں نکل سکتے، وَأُخِذُوا اور ان کو پکڑا جائے گا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، قریب کی جگہ سے مراد کیا ہے، ای القبور، کہ ان کو ان کی قبروں سے پکڑ لیا جائے گا، ان کو ان کی قبروں سے قابو کر لیا جائے گا۔ وقالو اور کہیں گے، آمنا بھی ہم ایمان لے آئے اس پر، بھی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو صاحب جلالین نے وضاحت کی، بمحمد ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ انہوں نے ما قبل میں ان کی تکذیب کا ذکر ہے، او القرآنی ای آمنا بالقرآن، قرآن کی بھی تکذیب کا ما قبل میں بیان ہوا، تو اس لیے صاحب جلالین نے ان دو کلمات کو بطور مثال یہاں ذکر کیا ہے۔ اگر وقالو آمنا بھی سے مطلقاً کفار مراد لیے جائیں تو پھر یہ جو ضمیر ہے اس کے معنی کے اندر عمومیت آ جائے گی، وقالوا آمنا بنوح وقالوا آمنا بموسیٰ وقالوا آمنا بعیسیٰ، یعنی پھر وہ امتوں کے حساب سے اور انبیاء کے حساب سے ضمیر کا مرجع قائم ہوگا۔ وَأَنَّا اور کیسے، لَهُمُ التَّنَاوُشُ ان کے لیے دور سے پکڑنے کا حاصل کرنے کا موقع ہوگا، من مکان بعید دور سے، التناوش بھی لفظ من مکان بعید کو کہتے ہیں، اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی، من مکان بعید، یہ ان کلمہ استفہام کے لیے ہے اور استبعاد کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے بلکہ استبعاد بتایا جا رہا ہے کہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو سکے، ایک محال چیز کو بیان کرنے کے لیے پھر ان ذکر ہوتا ہے۔ لہم التناوش، التناوش کے تناوش یا تناوش سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے التناول او الاخذ الشیء او اخذ الشیء من بعید، اس چیز کو پکڑنا حاصل کرنا دور سے۔ فرماتے ہیں بالواو وبالحمزۃ بدلها، التناوش بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، التناوش یعنی واو کو حمزہ سے تبدیل کر کے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور مطلب ہے تناول الایمان، کیسے اب وہ ایمان کو پکڑ سکتے ہیں حالانکہ وہ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جو ایمان سے بہت دور ہے۔ اس کی وضاحت آگے صاحب جلالین خود ہی کرتے ہیں، عن محلی ای من مکان بعید عن محلی، جو محل ایمان تھا، مقام ایمان تھا، اس سے وہ بہت دور آ چکے ہیں، اذ ہم فی الاخرہ وہ تو اب آخرت میں ہے، اور ایمان کا محل و محلہ الدنیا وہ تو دنیا تھا، انہوں نے تو دنیا سے اپنے ساتھ ایمان لانا تھا لیکن دنیا سے اپنے ساتھ ایمان نہیں لائے، تو اب آخرت سے ان کو ایمان دنیا والا حاصل ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ اور اگر ممکن بھی ہوتا تو قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ پھر بھی جھوٹے ہیں، لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ انہم لکاذبون، اگر ان کو دنیا میں ایمان لانے کے لیے بھیج بھی دیا جائے یہ پھر بھی اپنے اس جو تکذیب ہے اس عمل پر، اس رویے پر قائم رہیں گے۔ وقد کفروا، یہ واو استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، حال یہ ان لہم التناوش سے بن جائے گا، وہ اب اتنے دور سے ایمان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ وہ اس کا انکار پہلے کر چکے ہیں، اور استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وقد کفروا کہ انہوں نے کفر کیا۔ بہرحال وقد کفروا اور حالانکہ انہوں نے کفر کیا، بھی اس کا انکار کیا، اس کا بالقرآن یا بالایمان یا پھر بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ عام ہے تو پھر باقی انبیاء کی طرف ضمیر راجع ہو جائے گی، من قبل اس سے پہلے، ای من قبل الاخرہ، اور قبل الاخرہ کیا ہے، الدنیا کہ دنیا کے اندر وہ اس کا انکار کر چکے ہیں،
وَيَقْذِفُونَ قَذَفَ یقذف سے ہے، اور چونکہ یہ بالغیب کے ساتھ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہوگا یرمونا، وہ پھینکتے ہیں، وہ ویسے ہی شیخیاں بگارتے ہیں، بالغیبی غیب کی باتوں کے ساتھ، یا وہ الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں غیب کی باتوں کے ساتھ، من مکان بعید دور کی جگہ سے۔ اس کی وضاحت آگے صاحب جلالین نے کی ہے، اسی کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ بما غاب علمہ عنہم، جس چیز کا علم ان سے بہت دور تھا، غیبۃ بعیدہ بہت دور ان سے تھا، جو ان کو حاصل نہیں تھا، حیث قالوا فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ساحر، کہ وہ ساحر ہیں، شاعر شاعر ہیں، کاہن کاہن ہیں، اور وفی القرآن، اور قرآن کے بارے میں کہا سحر، وہ جادو ہے، شعر شعر ہے، کہانت یہ تو کہانت کی باتیں ہیں۔ اس وقت یہ ادھر ادھر کی مارا کرتے تھے، یہ اس وقت اٹکل بچوں کی اور تکے پہ باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت ان کو حقیقت کو ماننا چاہیے تھا، حقیقت پہ ایمان لانا چاہیے تھا۔ وحیلہ، اور حائل ہو گیا، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور وہ جس چیز کی چاہت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں۔ حیلہ یہ فعل مجہول ہے، اور یہاں پر اس کا جو نائب فاعل ہے وہ ہے بینہم وبین ما یشتہون، ظرف وہ نائب فاعل واقع ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مفعول بھی موجود نہیں ہے، اور ظرف کا نائب فاعل واقع ہونا یہ نحویوں کے نزدیک مسلم ہے، یعنی ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ من الایمانی ای قبول الایمانی، مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اور جس چیز کی وہ خواہش رکھتے ہیں، کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ الایمان، ایمان کی وہ خواہش رکھتے ہیں، قبول الایمان، کہ ہمارا ایمان قبول ہو جائے، اس چیز کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو اب ان کے درمیان اور اس چاہت کے درمیان رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ کیا ہے کہ محل اور ہے، جس محل میں ان کو قبول ایمان کرنا چاہیے تھا وہ محل ان سے فوت ہو چکا، دور جا چکا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور جو ان کی چاہت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ یتأخر الایمان عنہم، کہ ایمان ان سے دور نہ ہوتا، یا ایمان ان سے پیچھے نہ رہ گیا ہوتا، ایمان انہوں نے اس کو ترک نہ کیا ہوتا۔ اور یہ ایسے ہی ہے کما فعل باشیاعہم، اور ایسا ہم نے پہلے بھی کیا ہے، باشیاعہم جو ان کے ہم جنس تھے، انہی کی طرح کافر تھے۔ اشیاء اس کے آگے وضاحت کی، اشباہہم فی الکفر، ای کما فعل باشباہہم بالکفر، جو ان کے مشابہ تھے کفر کی صفت کے اندر، کفر کے عمل کے اندر، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش ایمان اب ان کو کام نہیں آنے والی، وہ اب رکاوٹ کے پیچھے چلی گئی ہے کہ اب وہ قبول نہیں ہوگا، من قبل ان سے پہلے۔ من قبل سے مراد قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، من قبلہم یہ وضاحت کی ہے کہ قبل مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اور وہ ہے ہم کی ضمیر، من قبلہم ان سے پہلے، تو ان سے پہلے قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، قوم فرعون تھی، ایسے اصحاب الایکہ تھے، اور دیگر اقوام جو پہلے گزر چکی ہیں۔ انہم بے شک وہ کانو تھے، فی شک مریب ایک گمراہ کر دینے والے شک کے اندر، ایک ایسے شک کے اندر جس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ موقع الریبۃ لہم فیما آمنوا بہ الآن، کہ جس چیز پر ابھی یہ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، اس ایمان کے معاملے میں وہ دنیا کے اندر شک کے اندر پڑے رہے، شک کے اندر مبتلا رہے، تردد میں مبتلا رہے۔ وَلَمْ يَتَعَدَّوْا بِدَلَائِلِهِ فِي الدُّنْيَا، ان کے پاس بڑے دلائل موجود تھے ایمان کے، لیکن ان دلائل کے ذریعے دنیا کے اندر وہ ایمان کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے، باقی رہے۔ تو ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ سبا کو مکمل کر لیا۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو زیادہ اہم اور ضروری مباحث تھی ان کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں، لیکن چونکہ جلالین کا جو اسلوب ہے وہ اختصار ہے اور وضاحت ہے کلمہ کی، تو اس لیے ہم نے بھی اختصار کو مد نظر رکھا اور بہت ساری چیزیں وہ چھوڑی ہیں، لیکن جو عناوین آپ کو ابتدا میں بتائے گئے تھے سورت کے خلاصہ کے طور پہ، وہ تمام تر عناوین ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آیات کے ذیل میں اور آیات کے مفہوم کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاتر کو شروع کریں گے اور اس کی جو مباحث ہوں گی خلاصتاً آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت، شغف اور لگن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔